بسم اللہ الرحمن الرحیم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم حضرات محترم پیارے بھائیوں بزرگوں دوستوں پردے اندر بیٹھ کے سننے والی معززات موقرات اسلامی ماؤں اسلامی بہنوں دعا ہے اللہ اس جمعہ المبارک دیاں ساریاں رحمتاں برکتاں فضیلتاں ساڈا نصیب اور مقدر بنائے۔ گزشتہ جمعے تذکرہ ہویا سی
دنیا کے مظلوم ترین انسان حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ دا انہوں نے کچھ سیرت دا تذکرہ ہویا، شہادت دا مختصر بیان ہویا۔ آج انشاءاللہ اسے شہادتہ والے سلسلے کو اگے چلا دیا ہویا۔ موقع دی مناسبت کے نال انشاءاللہ بیان ہوئے گا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ دی سیرت کا بیان اور انہاں دی شہادت کا کچھ تذکرہ ہوئے گا انشاءاللہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کریم نے انہوں نے ایک خاص شرف عطا فرمایا سی، اور وہ شرف یہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق آئے اسلام قبول کرنے واسطے تو خود آئے، مرید بن کے آئے۔ حضرت عثمان آئے تو خود آئے، مرید بن کے آئے۔ حضرت علی آئے، خود آئے، مرید بن کے آئے۔ دیگر صحابہ کرام کم و بیش 1,24,000 کے قریب تشریف لے آئے، خود آئے، اسلام قبول کرنے واسطے مرید بن کے آئے۔ لیکن حضرت عمر کو اللہ نے شرف عطا فرمایا کہ یہ مرید بھی بن کے آئے، مراد بھی بن کے آئے۔ مرید رسول اور مراد رسول حضرت عمر اللہ کریم نے اتنی شان عطا فرمائیاں، کوئی اپنا ہوئے، کوئی بیگانہ ہوئے، کوئی حضرت عمر نال پیار کرنے والا ہوئے یا حضرت عمر دا کوئی غیری ہوئے، اللہ کریم نے ہر ایک دی زبان وچوں عمر دا نام جاری کروا دیتا۔ کوئی مننے یا نہ مننے، لیکن عمر دا نام ہر ایک دی زبان تو جاری ہویا۔ کیویں کوئی بندہ کسی کو پوچھتا ہے یار تیری عمر کتنی ہے، کوئی اپنا ہوئے، بیگانہ ہوئے، کوئی ہوئے، یہ تے پوچھتا ہے نا یار تیری عمر کتنی ہے۔ اللہ اکبر، واہ عمر، عمر تیرے نام تو کفر دیا ذاتاں سردیاں سن، مردیاں سن، لیکن اللہ نے تیرا پیارا نام ہر زبان تو جاری کروایا۔ سبحان اللہ۔ اور ایک حدیث مبارکہ بڑی مشہور، اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، ما لقیک الشیطان فجن الا سالک فجن غیر فجک۔ عمر تیرے نام تو تیرا نام سن کے ہی دشمن تو دشمن درکنار، شیطان بھی تیرا نام سن کے راہ چھڑ جاتا ہے، وہ کوئی اور رستہ تبدیل کر لیتا ہے کہ عمر آ رہے ہیں، عمر کو خیر نہیں۔ عمر کسے بے دین کو قبول نہیں کرتا، عمر کسے جناب بدذات کو قبول نہیں کرتا۔ حضرت عمر اللہ کریم نے اتنی عظمت عطا فرمائیاں، سبحان اللہ۔ سننا ذرا جو آج میں ہیڈنگ عرض کی تھی ہے، مرید رسول اور مراد رسول۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کروڑوں
قدر کرتا ہے اپنے جماعت والے دی بندہ عزت کرتا ہے کوئی نون لیگ دا ہوئے وہ نون لیگ والے اپنے ورکر دی عزت کرتے ہیں کوئی پی ٹی آئی دا ہوئے وہ اپنے ورکر دی عزت کرتے ہیں کوئی پیپلز پارٹی دا ہوئے اپنے ورکر دی عزت کرتے ہیں اللہ فرماتے ہیں کہ دنیا دیا پارٹیاں نے دنیا دیا جماعتاں نے سیاسی جماعتاں یہ دھوکہ بھی دے جاندیاں نے یہ دھوکہ خوار بھی کر جاندیاں نے لیکن یہ میری جماعت ہے جڑا میری جماعت اندر آ جاوے وہ دے نال کدی دھوکہ نہیں ہو سکتا وہ دے نال کدی دغا نہیں ہو سکتا حزب اللہ یہ میری جماعت ہے یہ میرے برکت نے سبحان اللہ میری جماعت ہے لوگاں دنیا والے تے اپنے برکت دی عزت کر میں اپنے کارکناں دی کیوں نہیں عزت کراں یہ میری جماعت دے لوگ نے اللہ نے اپنی جماعت انہاں نوں پردانیا اپنی اس جماعت اندر شامل فرمایا باب ارشاد فرمایا الا خبردار اور لوگوں خبردار انہاں قدوسیاں دے بارے اندر زبان کھولن لگیا سو سوار سوچیا جے مارے جاؤ گے تباہ و برباد ہو جاؤ گے الا دا ترجمہ مارے جاؤ گے تہاڈا ککھ نہیں رہے گا اگر انہاں دے بارے ہرزہ سرائی کیتی کوئی جناب دیکھ دیو کوئی بہت بڑا کھمبا لگیا ہوئے باپڑا دا وہ دے تھلے وہ دو کانٹے سے لگا کے لکھیا ہوتا ہے خطرہ 440 واٹ ہے یا خطرہ 11,000 واٹ خطرہ خبردار قریب نہ جایا جے اللہ قریب جاؤ گے مارے جاؤ گے مقصد یہی نا کہ کھمبے دے قریب جاؤ گے تارہ دے 11,000 واٹ دے قریب جاؤ گے مارے جاؤ گے اللہ خبردار خبردار یہ بھی ایک ڈیڈ لائن ہے اتنا دی رضا سرائی نہ کریا جے بلکہ سوچنا بھی نہ سوچیا بھی تے مارے جاؤ گے سوچیا تے تباہ و برباد ہو جاؤ گے اللہ دا ترجمہ اللہ خبردار وہ خبردار ان حزب اللہ هم المفلحون اللہ دی جماعت ہمیشہ کامیاب ہویا کرتی ہے اور انہاں کامیاب لوگاں دے وچوں ایک کامیاب ترین ہستی دا تذکرہ کراں حضرت عمر رضی اللہ تعالی مرید رسول اور مراد رسول سننا ذرا میرے تہاڈے پیارے محبوب پیغمبر نبیاں دے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے نبی دیکھ دینے کے مکہ مکرمہ دے اندر مسلمان کمزور حالت دے اندر نے دشمن انہاں دے سرے چڑھدا جا رہا ہے کتے میرے عمار نو ذبح کیتا جا رہا ہے کتے جناب حضرت سمیہ نو دو ٹکڑے کیتا جا رہا ہے کتے سیدہ زنیرہ دیاں اکھاں نکالیاں جا رہیاں نے کتے میرے بلال نو ماریاں جا رہیاں نے اللہ دے نبی بڑے ہی برداشت ہوندے کبھی اللہ دے پیارے پیغمبر نو پتھر مارے جا رہے نے کبھی حضرت دے گلے اندر ایویں صافہ ڈال کے گھٹیا جا رہا ہے حضرت دیاں اکھاں باہر نو پہ رہیاں نے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے عرض کیتی اکھاں چوں آنسو چلے ہوئے اللہ کے عرض کرتے نے اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب
مشہور ہو گیا. اج ابو الحکم دی کنیت کوئی نہیں جانتا, ابو جہل کو سارے ہی جانتے ہیں. اس کمینے نے ابو جہل کا نام لے کے دیکھ لو, سارے بچہ بچہ دسے گا کہ وہ کمینہ اللہ کے نبی کو تکلیفاں پہنچایا کرتا سی. جہالتاں دا بات مشہور ہو گیا. اللہ اکبر. لیکن یہ ٹہگا بڑا سی مکے دے اندر, یہ روب دبدبا بڑا سی. اللہ عمر دے دے یا عمر عطا فرما دے. ان سننا ذرا مرید رسول اور مراد رسول میں عرض کر رہا. اللہ دے ایک پیارے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام, انہوں نے بھی ایک دعا کی تھی سی. او بچیو توجہ کرو, تاری مہربانی. اسی جی طرف کھلے کھلے بیٹھو, اگے کیا ہو گیا میرے کول آؤ, ذرا اگے آ جاؤ, اگے آ جاؤ. تاکہ شرارتاں نہ کرو. شاباش. ماما نے کلیا جا کے جمعہ پڑھ کر سان جمعہ پڑھان لگ گئے ہو. بھائی شاباش آرام نال. حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کو ایک دعا کی تھی سی, جی اللہ دے پیارے نبی علیہ السلام نے دعا کی تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی ایک مراد مانگی اللہ کو. کیڑی مراد؟ جب اللہ نے فرمایا میرے پیارے موسیٰ جی جاؤ فرعون
بس اللہ سارے تے ناراض ہو گیا، ماندا ہی نہیں ماندا ہی نہیں ماندا ہی نہیں، وہ اللہ کیوں نہیں ماندا؟ اللہ تے عطا فرما دیتا ہے لیکن اودی قبولیت واسطے عملی جامہ پہنان واسطے کوئی وقت درکار ہوندا ہے، جویں جدوں اللہ کو منظور ہوئے گا، جیسے منظور ہوئے گا ویسے ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم خلیل نے دعا کی تھی اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واسطے، مراد رسول مراد خلیل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت موسیٰ نے مراد منگی، حضرت ہارون مل گئے، حضرت ابراہیم نے مراد منگی، اللہ دے نبی علیہ السلام مل گئے، وہ نبیوں دے امام نے اللہ کو مراد منگی۔ اللہ عمر دے دے یا عمر عطا فرما دے، اللہ کریم نے دعا دے دلاں نوں دیکھیا جو میں ابتدا دے اندر اللہ دے قرآن دی آیت مبارکہ تلاوت کی تھی، مالک کائنات نے ارشاد فرمایا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، فرمایا عمر دا دل ایمان واسطے، عمر دا دل نہیں، ابو جہل دے دل اندر ایمان پابدا نہیں سی، سجدہ نہیں سی، وہ کوئی کوڑ دا بھریا ہویا، وہ گلاستان دا بھریا ہویا، کمینگیاں نال بھریا ہویا، لیکن عمر دا دل اللہ نو پسند آیا۔ حبب الیکم الایمان، دوسری بات وزینہ فی قلوبکم، اللہ نے ایمان نو صحابہ دے دلاں دی زینت بنایا، خوبصورتی بنایا، انہاں دلاں میں ایمان پابدا ہی بڑا سی، سبحان اللہ، سجدہ بڑا سی، ایمان نال مزین دل سن، ایمان نال معطر دل، ایمان نال انقلاب بھرے ہوئے دل، وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، کیسا منظر ہوئے گا ذرا تصورات اندر جا کے سوچیا جائے، جبریل قرآن لے کے جدو آئے ہوں گے، اللہ دے نبی علیہ السلام دے وحی دی کیفیت آری ہوئی ہوئے گی، جدو وحی تو اللہ دے نبی فارغ ہوئے ہوں گے، صحابہ دا مجمع لگیا ہوئے گا، اللہ دے نبی جی اگ دسوں کی قرآن نازل ہویا ہے، اللہ دے نبی پڑھ کے سنا دے ہوں گے، صحابیوں اللہ نو تہاڈا ایمان پسند آیا ہے، اللہ نے نازل فرمایا ہے وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ، سبحان اللہ، اللہ دے نبی کلے کلے دا نام لے کے فرماندے ہوں گے، ابو بکر تم، عمر تم، عثمان تم، علی تم، طلحہ تم، سعد تم، سعید تم، بلال تم، کم، کیسا ترجمہ، کیسا انداز، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ،
اپنی بہن دے گھر اندر گئے سن تے بہن کو سورہ طٰہٰ دیاں آیتاں سنیاں سن. بڑا مشہور واقعہ. ایک تو اے واقعہ حضرت عمر دے اسلام قبول کرنے دا، لیکن دوسرا واقعہ جو اللہ دے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ دے قریب نماز ادا فرما رہے سن، نماز ادا کر رہے نے. حضرت عمر فرماتے نے کہ میں 100 اونٹ دے انعام دے لالچ اندر آ کے اللہ دے نبی نو قتل کرنے واسطے معاذ اللہ حرم دے اندر پہنچ گیا کہ اللہ دے نبی اتھے نماز اندر مشغول نے، میں اپنا کام کر لواں. حضرت عمر فرماندے نے میں چھپدا چھپاندا لکدا لکاندا حضرت دے قریب پہنچ گیا، بالکل قریب پہنچ گیا. اتنا قریب کہ حضرت میرے نشانے دے اوپر بالکل اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی عادت مبارکہ سی. حضرت کبھی کبھی بلند آواز نال بھی قرآن پڑھیا کرتے سن، نوافل دے
شاعر دا کلام بھی نہیں ہے، کسی جناب کاہن دا کلام بھی نہیں ہے، پھر کی ہے؟ میری سمجھ جواب دے گی، میری عقل جواب دے گئی کہ کیڑا کلام ہے میری سمجھ تو باہر ہے۔ اللہ دے پیارے پیغمبر نے فوراً اگلا مقام تلاوت فرمایا، تنزیل من رب العالمین۔ وہ بندے کیڑیاں سوچاں اندر بہ گیا ہے، اے تے اللہ دا نازل کردہ کلام ہے، اللہ دی نازل کردہ کتاب ہے جڑی دنیا تے کوئی بنا نہیں سکتا، یہ دا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ جتھے انسان دی عقل جواب دے جاوے اتھوں رب دی قدرت شروع ہو جاندی ہے، یہ اللہ دی قدرت دا کرشمہ ہے۔ اللہ کریم نے جناب ایک کلام نازل فرمایا، تنزیل من رب العالمین۔ حضرت عمر فرماتے ہیں میں ہل کے رہ گیا، میرے دل دی کائل پلٹ گئی ہے۔ حضرت نے جناب کو سلام پھیریا، فوراً اگے بڑھ کے عرض کرتے ہیں سونے ہو آیا تے کسے اور ارادے نال سا کلمہ پڑھاؤ، سبحان اللہ، کلمہ پڑھاؤ، اپنے نال ہی جنت اندر لے کے جاؤ۔ حضرت عمر نے کلمہ پڑھیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ صحابہ نے پتا چلیا عمر نے کلمہ پڑھیا ہے، کلمہ پڑھ لیا ہے، اللہ اکبر۔ صحابہ نے خوشی نال نعرہ ماریا، صحابہ خوشی اندر وجد اندر آ گئے، شکر اس اللہ دا جس اللہ نے عمر کو توفیق عطا فرمائی ہے اسلام قبول کرنے دی، سبحان اللہ۔ اور اللہ دے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ تے انفرادی عبادت ہے لیکن اجتماعی جدو عبادت دا وقت ہوندا حضرت دار ارقم اندر چھپ چھپ کے نمازاں پڑھیا کرتے سن، صحابہ کرام دے نال نفلی نال صحابہ کرام نال اوتھے نال چھپ چھپا کے حضرت عمر عرض کرتے اللہ دے نبی جی نماز دا وقت ہے، چلو پھر حرم اندر چلیے نماز پڑھیے۔ اللہ دے نبی فرماتے ہیں عمر تیرے قبیلے والے تیری بستی والے انہاں کمزور صحابہ تے بڑا ہی ظلم کرتے ہیں، میں حرم اندر نہیں پڑھاں گا، ایتھے ہی پڑھاں گا۔ حضرت عمر تلوار میاں چوں نکال لئی ہے، اللہ دے نبی جی اگر ہون بھی چھپ چھپ کے عبادتاں کرنیاں نے پھر عمر دے کلمہ پڑھنے دا کیا فائدہ؟ چلو چلیے حرم اندر نماز پڑھاں گے۔ حضرت عمر نے تلوار نکالی ہوئی، چلنے اگے اگے جا رہے ہیں، سبحان اللہ۔ صحابہ اکرام پیچھے پیچھے اللہ دے نبی نال نال تلوار لہراتے چلے جا رہے ہیں۔ اج اگر کسی نے اپنی بیوی کو بیوہ کروانا ہے، اگر کسی نے اپنے بچیاں کو یتیم کروانا ہے تے آ جاؤ عمر دا مقابلہ کر لو۔ عمر دے آن نال اسلام نو طاقتاں مل گئیاں، اسلام مضبوط ہو گیا، صحابہ اندر خوشیاں چھا گئیاں، اللہ اکبر۔ اور لوگوں میں بات آخر تے لے آواں، انہاں دی سیرت دا اگر پہلو ہی بیان کیتا جائے بہت زیادہ وقت درکار ہے، اللہ اکبر۔ میں اس کیتا مرید رسول اور مراد رسول حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر۔ مشہور بات دینا کہ آیا سیدہ ابو لولو فیروز نامی بندہ اللہ دے پیا حضرت عمر دے کول آیا، آپ کے کہندا جناب میرا مالک مغیرہ بن شعبہ میرے کولوں جناب تاوان زیادہ لیندا ہے، ٹیکس زیادہ لیندا ہے، انہوں ذرا منع کرو، سمجھاؤ میرے کولوں ٹیکس ذرا کم لیا کرے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں تو کم کی کرنا ہے؟ یہ کہندا جی میں چکیاں بنانا، چکیاں دا بڑا ماہر ہاں۔ حضرت عمر فرماتے ہیں یار میں بھی تیری چکیاں دی بڑی دور دور تک داستاناں سنیاں ہوئیاں نے، ایک چکی مینوں بھی بنا کے دے، تیری چکی تیرے کم تے حساب نال ٹیکس کوئی زیادہ تے نہیں ہے، ٹھیک لے رہے اب اتنے زیادہ نہیں لے رہے، ایک چکی مینوں بھی بنا کے دے۔ کہندا ایسی چکی بنا کے دیاں گا جدی دھوم دور دور
کچھ نہیں، میرا نقصان ہی کوئی نہیں کیتا اجے تک، تو میں کیویں مار سکتا ہوں؟ اللہ اکبر، وقت گزرتا گیا۔ یہ جناب اپنے پورے منصوبے دے اندر ابو لولو فیروز جدا مزار اتنے نال ہی ایران دے اندر بنیا ہویا، بڑی اتنے منتا کیتی جاندی ایران دے اندر ابو لولو فیروز کا مزار اتنے بنیا ہویا۔ یہ جناب آیا زہر دی پان چڑھائی ہوئی اپنے خنجر نو چھپتا چھپاندا 27 ذی الحجہ دی صبح، آج کنی ہے 26 ذی الحجہ، آج 26 ہے، کل صبح 27 ذی الحجہ، 27 ذی الحجہ دی صبح فجر دا وقت چھپدا چھپاندا، کیوں چھپدا چھپاندا کیوں آیا؟ کسے نو ہمت ہی نہیں سی کہ عمر دا سامنے آ کے مقابلہ کرے، ڈرتے سن نہ چھپدا چھپاندا، ممبر دے پیچھے آ کے چھپ کے بیٹھ گیا مسجد نبی دے اندر۔ حضرت عمر آئے مصلی تے نماز پڑھانے واسطے، لوگ ایک بات عقیدے دی بھی سمجھ لیا جے، ایتھے تے جناب پیر تے دور دیاں خبراں دستے نے، پیراں دیاں بلیاں بھی خبراں دستیاں نے، حضرت عمر ولیاں دے امام نے، لیکن نہیں جانتے کہ مصلی دے قریب ہی میرا دشمن چھپیا بیٹھا ہے، نہیں جانتے۔ آگے جناب نماز شروع کی دیئے، اللہ اکبر کہہ کے سینے تے ہاتھ بن لے، حضرت عمر کی رات شروع کی تھی، الحمدللہ رب العالمین، پیچھے صحابہ دیاں صفاں لگیاں ہویاں، کتاراں لگیاں ہویاں، یہ فوراں لگے مردا ہے، حضرت عمر تے خنجر دا وار کردا ہے، حضرت عمر دا پیٹ پھٹ گیا، انتڑیاں زمین تے بکھر گئیاں، مصلی رسول دے جناب دوڑیا پیچھے نو، اسے کشمکش دے اندر 10 مزید صحابہ بھی زخمی ہوئے، یہ سارے دے سارے زہر دی پان نال شہید ہو گئے۔ کچھ صحابہ نے نماز توڑ کے ادا تعاقب کیتا ہے، یہ پیچھے دوڑے نے، جناب کافی دوڑ لگائی ابو لولو فیروز نے، جب وہ دیکھتا ہے کہ میں قابو آ جاواں گا، انہیں وہ خنجر اپنے پیٹ اندر ماریا تے جہنم رسید ہو گیا، جہنم واصل ہو جاتا ہے۔ حضرت عمر نو اٹھا کے گھر لے آندا گیا، حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے جلدی نال اگے بڑھ کے نماز مکمل کیتی ہے، حضرت عمر گھر دے اندر لے آندا گیا۔ صحابہ دا خیال سی کہ تھوڑا معمولی جا زخم ہے، جلدی ٹھیک ہو جان گے، طبیب بلایا گیا، طبیب نے آ کے دوائی کھلائی ہے، نال دودھ پلایا ہے، دودھ پیندے جا رہے نے، انتڑیاں دے رستے باہر آندا چلا جا رہا ہے، صحابہ دی امید ٹوٹ گئی کہ عمر نے ہن نہیں بچنا، اللہ اکبر۔ حضرت عمر اپنے بیٹے نو بلایا، عبداللہ بن عمر نو بلاتے نے، بیٹا جاؤ اماں جان کول جاؤ، اماں جی عائشہ صدیقہ کول جاؤ، جا کے عرض کریا جے کہ میرے باپ عمر نے بھیجیا ہے، اے نہ کہنا کہ امیر المؤمنین نانا نانا عمر نے بھیجیا ہے، اجازت منگدا ہے، اگر تونا ساتھیاں دے نال دفن ہون واسطے مینوں بھی تھوڑی جتنی جگہ نصیب ہو جاوے۔ اماں جان نو پیغام ملدا ہے، اماں جان دی اکھاں دے آنسو نکل آندے نے، رو کے فرماندیاں نے، بیٹا اے جگہ تے میں اپنے واسطے رکھی ہوئی سی، لیکن ہن عمر دا پیغام آ گیا ہے، عمر دی تے رب بھی نہیں موڑدا، عمر دی رب بھی نہیں موڑتا، میں کیوں موڑا؟ میں بہت خوشی اجازت دینی ہاں۔ حضرت عبداللہ واپس آئے، آگے دسیا کہ امی جان نے اجازتاں دے دتیاں نے، اللہ دا شکر ادا کردے نے، پھر فرماتے نے، بیٹا ہو سکتا ہے اماں جان نے میرا دل رکھنے واسطے بات کہی ہوئے کہ بیمار ہے کتے پریشان نہ ہوئے، اگر میں شہید ہو جاواں میرا جنازہ اٹھاؤ، پھر جا کے اماں جان کو اجازتاں لے آ جے، اگر اماں جان پھر اجازت دے تے اوتھے دفن کرنا، ورنہ جنت البقیع اندر مینوں دفنا دے آ جے۔
حضرت عمر اٹھن کے ایک پاسے ابو بکر ہوں گے ایک پاسے عمر ہوں گے یہ ایسی چل دے جب اللہ کی بارگاہ در جارے ہوں گے سبحان اللہ اور لوگوں آج کوئی بندہ کوئی مسلمان جانتا ہے روزہ رسول کے جا کے سلام عرض کرتا ہے السلام علیکہ ایھا النبی و رحمت اللہ وبرکاتہ سلام عرض کرتا ہے نال ایک دے حکم ہے کہ ایک تے ابو بکر صدیق نو بھی سلام کر اوتے باہر روزہ رسول دے نال جڑی جالی ہے نا گول دائرہ لگیا ہویا اوتے پہلے لکھیا ہے منا السلام علی رسول اللہ سب تو پہلی کھڑکی تے اگلی کھڑکی حضرت ابو بکر صدیق والی اوتے لکھیا منا السلام علی ابی بکر صدیق سبحان اللہ جی میں سلام اوتے کیتا جے تے بھی سلام کرو اگے چلو گے منا السلام علی عمر بن الخطاب جی اللہ کے نبی نو سلام کیتا جے ابو بکر نو سلام کیتا جے عمر نو بھی سلام کرو سبحان اللہ اللہ سب تو اوتے کھڑے ہو کے سلام کرن دی توفیق عطا فرمائے